تو وہ قادیانی ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس نے ویڈیوز بنائی کچھ شوف سرکار کے خلاف، ان کو ایکسپوز کیا بھی، انہوں نے پھینٹی لگوائی اور جو ہے ان کے یوٹیوب وغیرہ کے جتنے پاسورڈ وغیرہ تھے وہ ان سے چھین لیے گئے، تو ان کو جو ہے خالی ہاتھ کر دیا گیا۔ ان کی جان کی حفاظت جو ہے اس کی گارنٹی وہ دیں، کہتے ہیں میں اپنی زندگی اور اپنی جان کی حفاظت اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ پکچر آپ نکال کے دیکھیں اور اب دیکھیں تو بہت زیادہ فرق آپ کو ملے گا۔ اس وقت ایک جیسے عام سا ایک لونڈا ہوتا ہے اس کی طرح ان کی شکل تھی۔ میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ رانگ نمبر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کو ایک نہ ایک دن زوال آنا ہوتا ہے، اور جب کوئی فرعون اپنی فرعونیت کی تمام حدیں پار کر جائے تو اس وقت اللہ پاک کسی نہ کسی کو موسیٰ بنا کے میدان میں لازمی اتارتا ہے۔ یا آسان لفظوں میں آپ ایسے سمجھ لیں کہ جب کوئی ویلن اپنی بدماشیوں کی تمام حدیں کراس کر جائے تو اس وقت ہیرو کی انٹری لازمی ہو جاتی ہے، اور وہ آ کے اس کی تباہی مچا دیتا ہے اور ویلن کو جو ہے سکرین سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ ایسے ہی شوف سرکار کی گیم اوور ہو چکی ہے، ان کا پروگرام اب بڑھنے والا ہے، کیونکہ ان کے مقابلے میں ایک ہیرو نے انٹری لی ہے میدان میں، اور آپ دیکھیں گے بہت جلد شوف سرکار جو ہے سکرین سے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ اب شوف سرکار کے زوال کا وقت آ چکا ہے۔ ان کا زوال اب سٹارٹ نہیں ہوا، بہت پہلے سے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پاسٹ میں جانا پڑے گا۔ دبئی کے اندر ایک چاچا شکورہ نام کا بندہ تھا، وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ بناتا تھا، جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ مرزئی ہے، یہ کافر ہے، یہ یعنی کہ اپنی عقل کے مطابق ان پہ فتوے لگاتے ہیں۔ ایسے ہی جو ہے اس پہ بھی فتوے لگتے تھے کہ یہ جو ہے قادیانی ہے، اور یہ جو ہے دبئی کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے لوگوں پہ، علماء پہ، اور جو بابے ہیں ان پہ بولتا ہے۔ تو وہ قادیانی ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس نے ویڈیوز بنائی کچھ شوف سرکار کے خلاف، ان کو ایکسپوز کیا، تو وہ شوف سرکار جو ہے اس کی ویڈیوز کو مائنڈ کر کے ان کو غصہ آ گیا، تو دبئی کے اندر انہوں نے بندے بھیج کے اس چاچے شکورے کو پھینٹی لگوائی، صحیح جو ہے اس کی سروس کروائی۔ تو اس کے بعد چاچا شکورہ جو ہے وہ کافی شور مچاتا رہا، لیکن شوف سرکار کے جو ہاتھ ہیں وہ اوپر تک جاتے ہیں تو کچھ بھی نہ بنا۔ اچھا، اس کے بعد اقرار الحسن جاتے ہیں ان کے آستانے پہ ان کا انٹرویو لینے کے لیے، تو جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے آس پاس ان کے اپنے چیلوں چمٹوں کی ایک مکمل فوج ہوتی ہے، اور وہ جو بندہ ان کو سوٹ نہ کرے ان کے پاس بالکل نہیں جانے دیتے۔ تو ایک تو وہ چیلے بہت زیادہ تھے، دوسرا جو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں دم وغیرہ کروانے کے لیے وہ یقینی بات ہے ان کو اپنا مسیحا مان کے جاتے ہیں، اور وہ ان کو اللہ کے ولی کا درجہ دے کے جاتے ہیں۔ تو وہاں پہ بہت زیادہ رش تھا، تو اقرار الحسن کو اور ان کی ٹیم کو جو ہے ان کے پاس جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ کافی جو ہے ہلا گلا بھی وہاں پہ ہوا، لیکن ان کو بات کرنے کی اجازت نہ دی گئی۔ لیکن اقرار الحسن جو ہے ایک مجا ہوا اپنی فیلڈ کا بندہ ہے، وہ کہاں چھوڑنے والا تھا ان کو ایسے۔ اچھا، یہ بعد میں بات کریں گے، لیکن اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، یہ غالباً 2019 یا 20 کی بات ہے، ناصر مدنی نے ایک بیان دیا کرونا کے دنوں میں، یہ آپ خود سن لیں۔ میں کہاں گا بلاوڑا شریف والے پیر صاحب نو شف اور پھوکا دی سرکار نو کہ ہن تیریاں پھوکا کتنے نے؟ کرونا وائرس نہ دنیا مرن دئی ہے، تے میں کہاں گا پھوکا دی سرکار اوتھے تو سارے نو تسبیح منکا پھر پھوکا مار مار کے صحیح کرنا، تے کرونا وائرس نو بھی کو پھوک مار، اینو کلا جاندا تو۔ اچھا، ناصر مدنی کی یہ بات دیکھا جائے تو ٹھیک بھی ہے، درست بھی ہے کہ وہ ایسے تسبیح گھماتے ہیں اور ایسے کہا کہ دم کرتے ہیں لوگوں کو، تو کہتے ہیں لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، دم کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شفا ہے۔ تو اس نے بولا کہ یہ اگر اس میں شفا ہے تو اس کو ایک سپیکر لگا کے دو سپیکر کا منہ کر دو چائنا کی طرف، اور اس کو بولو مارتا جب پھوکیں اور جو یہ کرونا پھیلا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو وہ شوف سرکار جو ہے ان کو غصہ آ گیا، تو ناصر مدنی بیچارے کے بھی انہوں نے پھینٹی لگوائی، اور جو ہے ان کے یوٹیوب وغیرہ کے جتنے پاسورڈ وغیرہ تھے وہ ان سے چھین لیے گئے، تو ان کو جو ہے خالی ہاتھ کر دیا گیا۔ تو یہ بدماشیاں جو ہیں پاسٹ میں یہ کر چکے ہیں۔ اور اس کے بعد اب اقرار الحسن نے 3 دن پہلے جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں اقرار الحسن نے بتایا ہے کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کی تیاری کر رکھے ہیں کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے۔ تو یہ جو کئی سالوں کا لفظ ہے یہ اس کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں پچھلی ان کی سب بدماشیوں سے، اور ناصر مدنی کی جو کیس ہوا تھا اس کے ساتھ۔ تو اس وقت سے انہوں نے یہ تیاری کرنی شروع کی ہے، اور
اب وہ وقت آ گیا اور اقرار الحسن نے 3 دن پہلے جو ہے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں مکمل جو ہے اس نے ویسٹ کوٹ پہن کے اوپر جو ہے یہ زلفوں والی وہ وگ لگا کے سندھی ٹوپی پہن کے مکمل گیٹ اپ شوف سرکار کا بنا کے، تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک بندے کو ویل چیئر پہ بٹھایا اور اس کے منہ سے جو ہے انہوں نے کیل نکالے ہیں، وہ ایسے ہاتھوں کے ساتھ دم کر رہے ہیں بندے کو، ادھر سے کیل نکل رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کا کہنا تھا یہ اگر جو ہے کسی کے منہ سے 2 کیل نکالیں گے تو میں اس کے بدلے 10 کیل نکالوں گا، اگر یہ کسی کے منہ سے 10 کیل نکالیں گے تو میں اس کے منہ سے 100 کیل نکالوں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے جن چیزوں کو یہ کرامات کہتے ہیں، یہ کرامات نہیں ہے، اصل میں یہ ٹرکس ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ ایک چیز انہوں نے بہت پتہ کی بتائی ہے کہ جب اقرار الحسن بندے کے منہ سے کیل نکال رکھے ہیں باقاعدہ، یعنی کہ کیمرہ ایک جگہ پہ ہے، اس کے منہ کے اوپر باقاعدہ کیمرہ مارا جا رہا ہے، لیکن اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ جب آپ ویڈیو نکال کے دیکھیں شوف سرکار کی، وہ جب کیلیں نکالتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ سے ایسے کر ہیں، ادھر بندے کے منہ سے کیل نکل رہی ہے، 1-2 کیلیں گرتی ہیں تو پھر کیمرہ جو ہے شوف کے اوپر مارا جاتا ہے، پھر واپس بندے کے اوپر مارا جاتا ہے۔ تو وہ ان کا کہنا ہے جب کیمرہ بندے سے ہٹا کے شوف سرکار کے اوپر مارا جاتا ہے تو اس کے منہ کو ریلوڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر نئے کیل رکھے جاتے ہیں، پھر کیمرہ مارا جاتا ہے، پھر وہ گراتا ہے، یعنی کہ یہ مکمل ایک ڈرامہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو گزشتہ رات جو ہے ایک اور ویڈیو اقرار الحسن نے اپلوڈ کی ہے، اس میں بھی وہ شوف کے متعلق ہی وہ کہتے ہیں کہ اگر شوف ہمارے ساتھ شوف سرکار ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی گارنٹی دیں کہ جو بندے میرے ساتھ جائیں گے ان کی جان کی حفاظت جو ہے اس کی گارنٹی وہ دیں۔ کہتے ہیں میں اپنی زندگی اور اپنی جان کی حفاظت اللہ کے حوالے کرتا ہوں، باقی میرے ساتھ جو لوگ ٹیم جائے گی ان کی گارنٹی دیں تو ہم آپ کے ساتھ آ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جو ہے شوف سرکار کبھی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ مکمل ٹرک جو ہیں ان کی لائیو کیمرے کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں گی۔ تو مزید اقرار الحسن نے کہا کہ اگر یہ ایسا نہیں کرتے، اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتے اور یہ جو اپنی غلط چیزیں ہیں ان پہ قوم کو سوری نہیں بولتے، یہ فراڈ بند نہیں کرتے، تو یہ جو آنکھ کے اندر سے جو چین نکالتے ہیں میں اگلی ویڈیو میں وہ نکال کے دکھاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا مزید میں جو ہے اگر سب چیزیں اگر فرض کو مان لیتے ہیں کہ ہم غلطی پہ ہیں، شوف سرکار ٹھیک ہیں، تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم کسی مریض سے پیسے نہیں لیتے۔ کہتے ہیں اگر پیسے نہیں لیتے تو یہ اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے اور یہ جو شاہانہ لائف سٹائل جو ہے یہ کیسے وہ گزارتے ہیں، ان کی پراپرٹیز کتنی ہیں، کیا وہ انہوں نے شو کی ہیں، کیا وہ ان کا ٹیکس دیتے ہیں۔ کہتے ہیں پھر ہم یہ سوال اٹھائیں گے، اگر پھر بھی انہوں نے نہ بتایا تو میں ان کی ساری پراپرٹیز جو ہیں ان کا ڈیٹا نکلوا کے وہ لاؤں گا، اس پہ ویڈیو بناؤں گا، ان کی ساری ٹرکس جو ہیں ان پہ ویڈیوز بناؤں گا۔ یعنی کہ کل ملا کے بات یہ کہ اقرار الحسن جو ہے ان کے خلاف میدان میں اتر چکا ہے، اور اب وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ان کی منجی ٹھوک کے چھوڑے گا، شوف سرکار کا پروگرام واڑ کے چھوڑے گا، کیونکہ وہ ایسے جو ہے کسی بندے کو ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اقرار الحسن کے پاس جب تک ثبوت نہ ہو وہ کسی بندے کو ہاتھ نہیں ڈالتا، اور جب ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر جو ہے اس کی پچھلی نسلوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ اس بندے پہ کسی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ تو اب اس نے ہاتھ ڈالا شوف سرکار پہ، اور وہ جتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے اقرار الحسن، تو اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ شوف سرکار کا پروگرام ختم ہو چکا ہے، اب یہ اسکرین سے غائب ہونے والا ہے۔ اگر آپ شوف سرکار کی پرانی جو پکچرز ہیں جب سوشل میڈیا پہ یہ مشہور نہیں ہوئے تھے وہ پکچر آپ نکال کے دیکھیں اور اب دیکھیں تو بہت زیادہ فرق آپ کو ملے گا۔ اس وقت ایک جیسے عام سا ایک لونڈا ہوتا ہے اس کی طرح ان کی شکل تھی، نہ کوئی منہ، نہ کوئی ان کی مونچھ ہے اور نہ داڑھی ہے، کلین شیپ انہوں نے کی ہوئی ہے، ایک لونڈے لپاڑے جیسے ہوتے ہیں ویسے ان کی شکل دکھتی ہے۔ تو اب جیسے ہی وہ سوشل میڈیا پہ مشہور ہوئے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے، تو انہوں نے جو ہے داڑھی ماڑی اور زلفیں اور سارا نظام جو ہے اوکے کر لیا، دکانداری اپنی مکمل جو ہے انہوں نے سجا لیا۔ میں بھی گیا تھا ان سے ملنے، میرا ایک کزن تھا، اس نے مجھے بولا کہ بڑے پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، چلو چلتے ہیں ان کو مل کے آتے ہیں۔ تو مجھے اس نے بڑی کرامات ان کی سنائی، میں نے سنی۔ میں جب گیا ان کا یعنی کہ اتنے زیادہ لوگ، رش و جاہ و جلال دیکھ کے ایک بار میرے دل میں بھی بات پیدا ہوئی کہ یہ اللہ کے کوئی ولی ہیں، لیکن میں نے کچھ چیزیں وہاں پہ نوٹ کی، یہ آج سے کچھ 7-8 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کچھ چیزیں وہاں پہ نوٹ کی، دیکھیں، جو میرے سمجھ میں آئیں کہ یہ غلط ہیں۔ تو میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ یہ بندہ جو ہے یہ رانگ نمبر ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو گھر آ کے جب میں نے بات کی تو مجھے گھر والے کہتے ہیں نہیں وہ جو ہے اللہ کے ولی ہیں، پیر صاحب ہیں، ایسے نہیں بولتے، لیکن میں جو ہے میرے ذہن میں بات بیٹھ چکی تھی۔ تو اب اگر میرے گھر والے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی میں بتاتا چلوں، میں آپ کو 7 سال پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بندہ رانگ نمبر ہے، تو اب اقرار الحسن جو ہے اسے فل ایکسپوز کر چکا ہے، اور جو تھوڑا بہت رہ گیا وہ اس کی منجی انشاءاللہ ٹھوک کے چھوڑے گا۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے، کب جو ہے شف کا جو ہے پروگرام بڑھتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔